اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ خداوند متعال سے ایک اور دعا ہے کہ خدا آپ سب کو صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں خدا انہیں شفا نصیب کرے، اور جو لوگ ہم سب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جس کتاب کو پڑھنے کا شرف ملا ہے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر علامہ ذیشان حیدر جوادی کی، کہ جس کے کافی باب ہم ختم کر چکے ہیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ پلے لسٹ میں جا کر پہلے سرے سے یعنی پہلی ویڈیو سے اس کتاب کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم شروع کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ جو ادھورا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اسم گرامی محمد اور لقب باقر تھا۔ روایات کی بنا پر یہ نام اور لقب دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا کہ تم علی بن حسین علیہ السلام کے فرزند محمد علیہ السلام سے بالملاقات کرو گے کہ جو علم میں مشکافیوں اور تدفیقات کا مظاہرہ کرے گا، اس سے میرا سلام کہہ دینا۔ آپ کا سب سے پہلا نسبتی امتیاز یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ دونوں ہاشمی اور علوی سادات ہیں، کہ باپ امام علی ابن الحسین علیہ السلام اور ماں فاطمہ بنت حسن علیہ السلام۔ گویا قدرت نے ایک مرتبہ پھر علی و فاطمہ کا رشتہ دہرایا۔ جس طرح پہلے رشتے سے دو معصوم عالم وجود میں آئے کہ طرفین معصوم تھے، اسی طرح اس رشتے سے ایک معصوم وجود میں آیا کہ باپ معصوم ہے اور ماں معصومہ نہیں۔ اگرچہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اولاد حسن میں بے مثال صدیقہ تھیں۔ یکم رجب 57 ہجری کو ولادت ہوئی اور تقریباً 3.5 سال اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی گزاری۔ کربلا کے عظیم ترین حادثے کا سامنا کیا، سارے مصائب میں اہل حرم کے ساتھ رہے اور پدر بزرگوار کے ہمراہ تحفظ اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتے رہے۔ 57 ہجری کے عدد میں یہ حسن پایا جاتا ہے کہ اس میں 5 بھی شامل ہے کہ جو امام کا درجہ امامت ہے، اور 7 بھی شامل ہے کہ جو ترتیب معصومین علیہ السلام میں درجہ عصمت ہے، اور اس طرح اس عدد میں امامت و عصمت دونوں کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس اشارے کو اس وقت دائمی بنایا کہ جب امام کی عمر مبارک بھی کل 57 سال ہی قرار ہوئی۔ عظمت و جلالت، امام کی عظمت و جلالت کا یہ عالم تھا کہ عبداللہ بن عطا مکی کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی کے سامنے علماء کو اس قدر چھوٹا اور حقیر نہیں دیکھا جس قدر امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے علماء بے حقیقت نظر آتے۔ ابن العماد حنبلی کا قول تھا کہ ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام فقہائے مدینہ میں شمار ہوتے تھے، اور انہیں ان کی علمی وسعتوں اور باریکیوں کی وجہ سے باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی نے اس طرح خراج عقیدت پیش کی کہ ابو جعفر الباقر الجلیل القدر تابعی تھے، علم و عمل، سیادت و شرف میں اعلام امت میں شمار ہوتے تھے، استنباط احکام اور توسیع علوم کی بنا پر باقر کہے جاتے تھے، ذکر خدا، خضوع، صبر آپ کا شعار، خاندان رسالت کے فرد لہٰذا رفیع النسب بھی تھے، حالات پر گہری نگاہ رکھتے، خوف خدا میں گریا کرتے اور ہر جنگ و جدال سے دور رہتے تھے۔ مالک بن عین الجہنی کا بیان ہے کہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کی کہ تم میرے خلیفہ ہو، اور میرے تمہارے درمیان اگر کوئی خلافت کا دعویٰ کرے گا
تو روز قیامت اس کے گلے میں آگ کا توق ڈال دیا جائے گا۔ بیٹا، اس نعمت پر شکر خدا کرو، شکر سے نعمت کو دوام حاصل ہوتا ہے اور کفران نعمت سے زوال۔ نیک بندوں کی نگاہ میں شکر کی لذت اصل نعمت سے زیادہ ہوتی ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ شخصیت امام علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں بھی شخصیت کے وہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں کہ جو دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں دیکھے گئے۔ سردست صرف 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن سے ان کی مکمل شخصیت اور سیرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے ارتباط خدا۔ امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ میرے پدر بزرگوار بے حد ذکر خدا کیا کرتے، راستہ چلتے تھے تو ذکر خدا کرتے، کھانا کھاتے تو ذکر خدا کرتے، لوگوں سے بات کرتے لیکن ذکر خدا سے غافل نہ ہوتے۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسلسل گھر والوں کو ذکر خدا اور قرأت قرآن میں مشغول رکھتے تھے۔ جابر بن یزید جوفی نے خیریت دریافت کر لی آپ کی غلام افلا کا بیان ہے کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا، جیسے ہی خانہ کعبہ پر نگاہ پڑی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں، لوگ آپ پر نگاہ رکھتے ہیں، اس قدر بلند آواز سے نہ روئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خدا تیرا بھلا کرے، میں کیسے نہ روؤں جبکہ خیال ہے کہ اس حالت پر پروردگار کو رحم آ سکتا ہے، روز قیامت عاقبت بن سکتی ہے۔ طواف کے بعد جب نماز پڑھ کر سردے سے سر اٹھایا ہے تو زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ جابر نے خیریت دریافت کر لی تو فرمایا میں بہت رنجیدہ ہوں۔ عرض کی خیر تو ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ؟ فرمایا کہ آخرت کا خیال پریشان کیے ہوئے ہے۔ اے جابر، جس کے دل میں خالص ایمان ہوتا ہے وہ دنیا کی زینتوں میں دل نہیں لگاتا۔ یہ سب لہو و لعب ہیں اور صرف آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ اے جابر، مالدار صرف اہل تقویٰ ہیں کہ تھوڑے سے مال پر قناعت کر لی اور سب بے نیاز۔ تم خیر کو بھول جاؤ گے تو یاد دلائیں گے، خیر کرو گے تو تمہاری مدد کریں گے۔ شہوات و لذات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اطاعت الہی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی نگاہ ہمیشہ کار خیر اور ولایت محبان الہی پر رہتی ہے، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو اور ان کا اتباع کرو۔ دوسرا ہے اجتماعیات۔ امام صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن میں 8000 دینار خرچ کرتے دیکھا ہے اور ایک گھر کے 11 غلاموں کو آزاد کرتے دیکھا ہے۔ حسن بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے غربت اور دوستی کی بے رخی کا شکوہ کیا، فرمایا کہ بدترین بھائی وہ ہے جو مالداری میں رشتہ رکھے اور غربت میں رشتہ توڑ لے۔ اس کے بعد غلام کو حکم دیا کہ اس نے 700 درہم کی ایک تھیلی مجھے دے دی اور فرمایا کہ جب ختم ہو جائے تو اطلاع کر دینا۔ اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد برابر نقل کیا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 کام سب سے زیادہ مشکل ہیں: برادران ایمانی سے مالی ہمدردی کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں سے انصاف اور ہر حال میں خدا کو یاد۔ ایک عیسائی نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا نام بقر ہے، تو مولا نے فرمایا باقر۔ اس نے کہا کہ آپ کھانا پکانے والے کے فرزند ہیں، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو وہ اس کا مشغلہ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سیاہ فام بد زبان عورت کے فرزند ہیں۔ مولا نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو خدا اسے بخشے ورنہ تجھے معاف کرے۔ بس یہ سننا تھا کہ عیسائی بدحواس ہو گیا اور امام کی عظمت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بد زبانی اور غلط بیانی کا اس قدر شرافت اور متانت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور تیسری ہے علمی افادات۔ علامہ ابن شہر آشوب کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا، انہیں جواب معلوم نہیں تھا تو انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ واپس آ کر مجھے جواب سے ضرور باخبر کرنا۔ وہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو گویا کہ جواب پہلے سے تیار تھا۔ پلٹ کر ابن عمر کو باخبر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس گھرانے کے ہیں کہ جنہیں شریعت کا شعور دے کر بھیجا گیا ہے۔ محمد بن المنکدر اپنے وقت کے ایک مشہور صوفی تھے، ترک دنیا کر کے مشغول عبادت رہا کرتے۔ ایک دن امام کو دوپہر کے وقت غلاموں پر تکیہ کیے ہوئے باغ کی طرف جاتے دیکھا
تو یہ سوچ کے آگے بڑھے کہ چلو امام کو نصیحت کریں، اور کہنے لگے کہ اس گرمی میں طلب دنیا کے لیے نکل پڑے، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ موت کسب معاش اور اطاعت الہی میں ہوگی۔ اس موت کا کیا ہوگا جو معصیت خدا میں آ جائے، جس کی طرف رسول اکرم نے اشارہ کیا کہ جو اپنا بوجھ دوسروں کے سر پہ ڈال دے وہ ملعون ہے، اور اسی انداز زندگی کا نام تصوف ہے کہ جو تقدس کے پردے میں مفت خوری کا اندازہ ہے۔ ابن المنکدر یہ سن کے مبہوت رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں انہیں موعظہ کرنے گیا تھا، انہوں نے خود مجھے نصیحت کر دی۔ ایک موقع پر شیعہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا شیعہ صرف وہی ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ اس کی پہچان تواضع، خشوع، امانت داری، ذکر خدا کی کثرت کے ساتھ صوم و صلات کی ادائیگی ہے۔ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، فقراء و مساکین ایتام پر نگاہ رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان پر سوائے خیر کے کوئی کلمہ نہیں لاتا، اور ساری قوم میں امانت داری سے پہچانا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ کے بادشاہ عادل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کے چھوٹے افراد کو اپنا فرزند، برابر والے کو بھائی اور بڑے کو اپنے باپ جیسا سمجھو۔ فرزند پر رحم کرنا، بھائی کے ساتھ تعلقات اور باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور جب بھی کوئی نیکی کرنا تو اسے مکمل کرنا۔ تلامذہ آپ کے نمایاں شاگردوں میں حسب ذیل نام کافی شہرت رکھتے ہیں: جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن یزید جوفی، حمران بن عین، زرارہ بن عین، معروف بن خربوز مکی، ابو بصیر اسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، یزید بن معاویہ عجلی، عبداللہ بن شریک، محمد بن اسماعیل، عبداللہ بن میمون، اسماعیل بن الفضل، سعید بن طریف، اسماعیل بن جابر، ابو بصیرت، ابو الجاروز، کمیت بن زید اسدی، معاذ بن مسلم، عبداللہ بن ابی یافور، ابان بن تغلب، ابو حمزہ سمالی، اور زید بن علی بن الحسین وغیرہ۔ سیاسات 95 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور زمام قیادت اسلام امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس وقت زمانہ ولید بن عبد الملک کا تھا، تقریباً 2 سال اس کا دور رہا، اور اس کے بعد 2 سال سلیمان بن عبد الملک کا دور، اور یہ سارا زمانہ بنی ہاشم کے مصائب کا دور تھا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے قدر انصاف کا مظاہرہ کیا اور خطبہ نماز سے سب علی علیہ السلام کی منحوس رسم کا خاتمہ کیا۔ خلفائے سابقین کو غاصب قرار دے کر فدق امام محمد باقر علیہ السلام کو واپس کی، بنی ہاشم کے لیے وظائف مقرر کیے، اور اس کی دلیل قرار دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنا ایک جز قرار دیا اور ان کی رضائے فاطمہ کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن یہ صورتحال 2.5 سال سے زیادہ نہیں رہ سکی، اور بنی امیہ کے فاسد نے یہ برتاؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور آخرکار حکومت یزید بن عبد الملک کے ہاتھ میں آ گئی کہ جو انتہائی عیاش اور ایک بدکار انسان تھا۔ اس کے نتیجے میں اختیار حشام بن عبد الملک کے ہاتھ میں آیا کہ جو بدمزاج، بخیل، بے رحم، متعصب سب کچھ تھا۔ اس نے یزید و حجاج کے دور کی یاد تازہ کرا دی، جناب زید کی لاش کو سولی سے اتار کر نظر آتش کیا، جناب جابر بن یزید جوفی کے قتل کا حکم دے دیا کہ جو حکم امام باقر علیہ السلام سے مجنون بن گئے، اور اس طرح اپنی زندگی کا تحفظ کیا۔ حشام نے آپ کو مدینے سے دمشق طلب کر کے دربار میں خوب برا بھلا کہا، اور پھر درباریوں نے بھی حسب ہدایت گالیاں دیں، اور آخر میں امام کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تم لوگ کہاں بھٹک رہے ہو؟ تمہاری حکومت چند روزہ ہے اور ہماری حکومت دائمی ہے، عاقبت صرف متقی افراد کے لیے ہے۔ جس کے بعد حشام نے قید میں ڈال دیا، اور جب قید خانے کے نگراں متاثر ہونے لگے تو پھر مدینے واپس کر دیا، اور آخر میں 7 صفر 114 ہجری کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسم گرامی جعفر، لقب صادق، والد محترم امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
اور والدہ محترمہ جناب فاطمہ، یہ جن کو ام فروہ بھی کہتا ہے، بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ ام فروہ کی مادر گرامی اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، گویا ننیال سے امام کا سلسلہ خلیفہ اول سے دو طریقوں سے مل جاتا ہے، جس طرح کہ ددھیال سے آپ کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ولادت ہوئی اور مدینہ ہی میں شوال 148 ہجری میں شہادت۔ جنت البقیع میں آپ کی قبر مطہر آج تک ہے۔ علماء اسلام نے عام طور سے آپ کی علمی شخصیت، اجتماعی عظمت کا اقرار کیا، یہاں تک کہ سبط ابن جوزی نے عطا کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے علماؤں کو کسی کے سامنے اس قدر چھوٹا نہیں دیکھا کہ جس قدر امام باقر علیہ السلام کے دیکھا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام انہی کے وارث اور جانشین ہیں۔ خود منصور دوانقی نے جب محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کے خط کا جواب لکھا تو اس میں یہی لکھا کہ حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام تم سے بہرحال بہتر ہیں۔ دور امامت۔ امام کا دور سیاسی اعتبار سے انتہائی اضطراب و انتشار کا دور تھا۔ بنی امیہ کا اقتدار جا رہا تھا، بنی عباس اقتدار کی فکر میں تھے، اور ایک عجیب سی افراتفری کا عالم، جس سے 3 باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلا کہ اسلام میں ہر علمی، عملی، سیاسی میدان میں قدم جمانے کی صلاحیت موجود تھی۔ دوسرا، حکام اسلام خطوط سے یکسر منحرف ہو گئے تھے، اور تیسرا کہ امت میں اتنی غیرت موجود تھی کہ حکام کے خلاف اقدام کیا جا سکے۔ امام صادق علیہ السلام نے ان تینوں امور کا مکمل طور پہ مشاہدہ کیا۔ آپ کی زندگی میں تقریباً 40 سال بنی امیہ کی حکومت کی، جس میں آپ نے عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز اور ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان الحمار کے مظالم کا مشاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد جب 132 ہجری میں اس حکومت کا جنازہ نکل گیا تو ابو العباس صفا اور اس کے بعد اس کے بھائی منصور کے مظالم کا بھی سامنا کیا، لیکن کسی انقلابی تحریک میں باقاعدہ حصہ نہیں لیا، اگرچہ سب کا شعار اور نعرہ آل محمد ہی کے حق میں ہوا کرتا تھا، اور غالباً اس کے 3 اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ امام اپنی علمی اور خاندانی وجاہت کی بنا پر مسلسل حکومت کے زیر نگرانی رہے، اور آپ کی ایک ایک جنبش زبان کا محاسبہ ہوتا رہا اور آپ کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ دوسرا، آپ نے مسلسل دیکھ لیا تھا کہ امت کا شعور آل محمد کے افکار کی منزل تک پہنچنے کے قابل نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ راستے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آخر تک انقلاب میں ساتھ نہیں رہتے۔ تیسرا، حکام وقت کے سامنے کوئی قانون، قاعدہ، اخلاق یا مذہب نہیں، وہ مقصد کے حصول کی راہ میں کسی منزل تک بھی جا سکتے ہیں۔ انقلابات۔ آپ نے اپنے دور میں 3 عظیم انقلابات کا مشاہدہ کیا۔ انقلاب زید بن علی 121 ہجری میں۔ جناب زید فقیہ مشہور تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حالات سے عاجز آ کر قیام کے لیے تیار ہو گئے۔ امام ان کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن علم امامت سے، انقلاب کے انجام سے باخبر تھے، لہٰذا تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا اور زید کو بھی انجام سے باخبر کیا۔ بالآخر وہی ہوا، انہوں نے کوفے کو مرکز بنایا اور کوفے نے اپنی قدیمی روش کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر جناب زید شہید ہو گئے، اور دفن کے بعد ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ واضح رہے کہ جناب زید کے دور کے حالات ایک غیرت دار انسان کو بے چین کر دینے والے تھے، جس کے نتیجے میں جناب ابو حنیفہ نے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا اور مال زکوٰۃ کا ایک مصرف زید کے انقلاب کو قرار دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں والی کوفہ نے انہیں سخت سزا دی اور جیل میں ڈال دیا، جہاں سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور مکے میں جا کر مقیم ہو گئے، اور پھر بنی عباس کے دور میں کوفے واپس آئے۔ دوسرا انقلاب تھا سقوط بنی امیہ۔ 132 ہجری میں بنی امیہ کے اقتدار کا جنازہ نکل گیا اور حکومت بنی عباس کی طرف منتقل ہو گئی۔ بنی عباس نے ابتدائی طور پر بنی ہاشم کی حمایت کا نعرہ دیا تھا اور کربلا سے لے کر شہادت زید تک کے تمام مصائب کو اس کا ثبوت قرار دیا تھا، لیکن جیسے ہی
اقتدار ہاتھ میں آیا، حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام کو اس مستقبل کا مکمل اندازہ تھا، اسی لیے ابو سلمہ خلال کہ جو عباسی تحریک کا قائد اعظم تھا، جب اس نے دیکھا کہ سارا کام ابراہیم بن محمد کے لیے انجام دیا گیا، اسے قتل کر دیا اور جگہ پر ابو العباس عبداللہ بن محمد کو مل گئی، تو فوراً امام صادق علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ آپ بیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے خط کو پڑھ کر پھاڑ کے پھینکا، لیکن اس نے دوسرا خط احتیاطاً عبداللہ بن حسن کو بھی لکھ دیا۔ انہوں نے قیادت و ریاست کا نام سنا تو بہت خوش ہوئے، لیکن امام صادق سے مشورہ ضروری سمجھا۔ آپ نے اپنے جواب کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اس قیادت کا انجام ناکامی اور قتل کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن عبداللہ نے اسے قبول نہ کیا اور حضرت کے حسد پر محمول گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قیادت کے لیے تیار اور قاصد کے ابو سلمہ تک واپس آنے سے پہلے ابو العباس کی بیعت مکمل ہو گئی۔ اس نے ایسا قتل عام شروع کیا کہ لقب ہی سفاح ہو گیا۔ اس نے امام صادق علیہ السلام کو بھی مدینے سے ہیرا طلب کیا، لیکن قتل کا کوئی بہانہ نہیں مل سکا تو پھر واپس کر دیا۔ اس کے بعد منصور کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے بھی حضرت کو متعدد بار مدینے سے عراق طلب کیا، لیکن قتل کا کوئی بہانہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ حضرت کو حکومت میں شامل کرنے کی پالیسی کے بارے میں سوچنے لگا اور آپ کو ایک خط روانہ کیا کہ آپ میرے پاس اس طرح کیوں نہیں آتے جس طرح دوسرے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ تو مولا نے جواب میں تحریر کیا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے کہ جس کے ڈر سے میں حاضری دوں، نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی امید میں حاضری دوں، نہ یہ خلافت کوئی نعمت ہے کہ اس کی مبارکباد کے لیے آؤں، اور نہ تو اسے مصیبت سمجھتا ہے کہ اس کی تعزیت کے لیے حاضری دوں۔ منصور نے نہایت ہی ہوشیاری سے دوسرا رخ اختیار کیا کہ آپ نصیحت کے لیے میرے ساتھ رہا کریں، تو فرمایا کہ جسے دنیا عزیز ہوگی وہ نصیحت نہ کرے گا، اور جسے دین عزیز ہوگا وہ تیرے ساتھ نہیں رہے گا۔ تیسرا کہ محمد بن عبداللہ بن حسن النفس الزکیہ کا انقلاب، جو کہ 145 ہجری سے 136 ہجری میں حکومت منصور کے ہاتھ میں آئی، تو اس نے مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، جس سے عاجز آ کے نفس زکیہ نے انقلاب کا ارادہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان کے والد کو بھی روکا تھا اور انجام سے باخبر کیا، انہیں بھی متوجہ کیا، لیکن انہوں نے مدینے کو مرکز بنا کر انقلاب کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی قتل ہوئے اور ان کے فرزند علی مصر میں مارے گئے، دوسرے فرزند عبداللہ سندھ میں قتل ہوئے، ان کے فرزند علی یمن میں گرفتار ہوئے اور ختم کر دیے گئے، ان کے بھائی ادریس کو بلاد مغرب میں زہر دیا گیا، اور اس طرح ان کے پورے خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ علمی کارنامے۔ امام صادق علیہ السلام کا دور تاریخ اسلام کا نمایاں ترین دور ہے کہ جس میں علمی تحریکات کو بے پناہ ترقی، دوسرے ممالک اور مذاہب کے علوم اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یونانی فلسفہ ترجمے کی شکل میں عربی زبان میں منتقل ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ابھر رہے تھے، مذاہب تشکیل پا رہے تھے، علمی ہنگامے سے گھر کی رونق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت کا احساس فطری تھا کہ جو تمام مسائل کو حل کر سکے، تمام اعتراضات کے جواب دے سکے، تمام اختلافات میں صحیح فکر اور رائے کی نشاندہی کر سکے، اور عالم اسلام میں امام صادق علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت کو ابھر کر سامنے آنے کا موقع ملا، لوگوں نے آپ کی عظمت کو باقاعدہ طور پہ پہچانا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر بڑے سے بڑا عالم آپ کی شاگردی کے لیے بے چین، اور مدینے سے کوفے تک آپ کے علوم و معارف کا ایک عظیم شہرہ تھا۔ ابو نعیم نے حلیلۃ الاولیاء میں آپ کے راویوں میں مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان ثوری، ابن جری، عبداللہ بن عمرو، سفیان بن عینیہ، سلیمان بن بلال، حاتم بن اسماعیل جیسے افراد کا شمار کیا۔ فریدی و جدی نے دار المعارفہ میں جابر بن حیان کی شاگردی کا اعتراف کیا اور اسے آپ کے علم و فضل کی بہترین دلیل قرار دیا۔ اس کے علاوہ ابو حنیفہ، مالک وغیرہ کے اقوال آپ کے بارے میں عام شہرت رکھتے ہیں، اور سب نے آپ کی عظیم علمی مقام کا اعتراف کیا ہے۔
انہی حالات سے فائدہ اٹھا کر آپ نے ایک عظیم علمی مدرسے کی بنیاد رکھ دی، جس میں بقول حافظ ابن عقدہ 4000 اکابر علماء و محدثین تحصیل علم کر رہے تھے، اور اس کے فارغ التحصیل مسجد کوفہ میں آپ کے علوم و معارف کی اشاعت کر رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے اس مدرسے کی دو بنیادی مقاصد تھے: پہلا، اسلامی عقائد و افکار کا تحفظ اور اس پر ہونے والے حملوں کا جواب، اور دوسرا، اسلامی حقائق و معارف کی اشاعت۔ چنانچہ آپ نے وہ شاگرد بھی تیار کیے کہ جو علم مناظرہ کے ماہر تھے، اور ان کا کام دشمنوں کے تمام حملوں کا مکمل دفاع، اور وہ افراد بھی تیار کیے کہ جو استنباط احکام کے ماہر اور مسجد میں بیٹھ کر تقویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور یہ اس لیے بھی ممکن ہو گیا کہ آپ کی حیثیت ایک مجتہد کی نہیں تھی جس کے افکار میں غلطی کا امکان ہو، جس سے اختلاف بھی ممکن ہو، بلکہ آپ ایک محافظ شریعت اور عالم احکام واقعہ تھے۔ آپ تک اسلام کے حقیقی احکام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد کے ذریعے پہنچے تھے، اسی لیے لوگ آپ کے علوم پر مکمل اعتماد رکھتے تھے، ان میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں پاتے تھے۔ کلمہ طیبہ۔ علم۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان انسان پر واجب ہے، اور یاد رکھو کہ پروردگار علم کے طلبگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ رؤیت خدا۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت کس طرح کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہ ہو؟ عرض کی کہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ دل ایمان کے حقائق کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ تربیت۔ جہاد کرو تاکہ اپنے اولاد کو بزرگی کا وارث بنا سکو۔ جو اپنے نفس کے بارے میں انصاف کر سکے وہ دوسروں کے معاملات میں حکم بن سکتا ہے۔ مخلوقات کی رضا کی خاطر خالق کو ناراض نہ کرو۔ خدا کی دوری کے ذریعے لوگوں کا قرب اختیار نہ کرو۔ بہترین عبادت معرفت خدا اور تواضع ہے۔ جو شخص برے آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور جو اپنے الفاظ پر قابو نہیں رکھتا۔ ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری اور شہادت 25 رجب 183 ہجری۔ مادر گرامی کا اسم مبارک حمیدہ خاتون تھا کہ جن کی روایت ہے کہ امام نے ولادت کے بعد سجدہ معبود میں سر رکھا اور کلمہ شہادتین زبان پہ جاری کی۔ اس طرح اسلام و ایمان کا قولی اور عملی مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نمائندہ پروردگار اپنی تعلیمات مذہب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کسی کی تعظیم و تربیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ کلمہ سکھانے کے لیے آتا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں۔ اس کا کام سجدہ معبود کے ذریعے مخلوقات کو خالق کی طرف جذب کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سجدے سے صرف فریضہ بندگی کو نہیں ادا کرتا۔ آپ کے داہنے بازو پر قلم قدرت نے آیہ مبارکہ نقش کر رکھی تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر امام صادق علیہ السلام نے باقاعدہ ولیمہ کیا تاکہ لوگوں کو محبت پروردگار کی آمد کا علم ہو جائے اور بات اسماعیل کی ولادت تک محدود نہ رہے۔ آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کا لقب کاظم، اور یہ لقب بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد کو موسوی بھی کہا جاتا ہے اور کاظمی بھی۔ یہ اور بات ہے کہ لفظ موسیٰ آپ کی ہیبت و جلالت کا اعلان کرتا ہے، اور لفظ کاظم آپ کے صبر و تحمل کا۔ آپ کا اسی طرح ایک اور لقب باب الحوائج بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجتوں میں خدا تک پہنچنے اور ان کی بارگاہ سے مراد حاصل کرنے کا دروازہ امام معصومین ہی ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو کچھ زیادہ ہی نمایاں کہ جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور آپ کو اہل کاظمین اسی لقب سے یاد کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں۔ آپ کے حکام وقت میں 128 ہجری میں مروان الحمار تھا کہ جو بیک وقت مروان بھی تھا اور حمار بھی، اور آخر میں خلیفہ مسلمین بھی۔ 132 ہجری میں صفہ حاکم ہوا۔ 136 ہجری میں منصور تخت حکومت پر بیٹھا۔ 158 ہجری سے منصور کے بیٹے مہدی کی حکومت شروع ہوئی۔
اور 169 ہجری میں اس کے بھائی ہادی کا دور ہو گیا جو صرف 1 سال رہ گیا، اور 70 ہجری سے ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا اور اسی نے امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کرایا۔ واضح رہے کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ حمار پر ہوا اور بنی عباس کی حکومت کا آغاز صفح سے ہوا۔ حمار کے معنی گدھا اور صفح کے معنی خونریز یا بدکار کے ہیں۔ مقام ولادت مقام اول ہے کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور اس مقام پر ولادت کا راز یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جناب حمیدہ کو اپنے ہمراہ حج میں لے کے گئے، اور واپسی میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین سخت ترین حالات میں بھی حج کو نظر انداز نہیں کرتے۔ حج کا تعلق جس طرح مردوں سے ہے ویسے ہی عورتوں سے بھی ہے، بلکہ عورت کا ایام حمل میں ہونا حج سے مانے بھی نہیں، ورنہ امام صادق علیہ السلام ہرگز آپ کو اپنے ہمراہ نہیں لے جاتے۔ جناب حمیدہ کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے آپ کو بربر کا بتایا ہے، بنت صالح البرری، اور بعض نے اندلس یا روم کا۔ بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ آپ حدود عربستان کے باہر سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ ایک عظیم نکتہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی شادیوں میں کہ کبھی بھی قومیت یا علاقیت کو معیار نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ کردار پہ نگاہ رکھی، اور اس طرح جناب حمیدہ کو حمیدہ مصفح کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ماضی، ابو ابراہیم، ابو علی، ابو اسماعیل تھی۔ انگوٹھی کا نقش الملک للہ وحدہ تھا کہ جو وقت کے حکومت کو خاموش طریقے سے چیلنج کر رہا تھا کہ مالک پروردگار ہے، لہٰذا حاکم کا انتخاب بھی اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں کسی آدمی کو حاکم بننے یا منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام شافعی آپ کی قبر مبارک کو تریاق مجرب کے لقب سے یاد کرتے تھے، جو آپ کے باب الحوائج ہونے کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ آپ کی عمر مبارک 3 برس کی تھی جب صفوان جمال نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کا وارث کون ہوگا، اور آپ نے فرزند کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس وقت ایک بکری کے بچے کو کھلا رہے تھے اور اس سے مسلسل سجدے کا تقاضا کر رہے تھے، تاکہ دیکھنے والے انسان ہوش میں آ جائیں کہ سجدہ نہ کرنے والا انسان جانور سے بدتر ہوتا ہے۔ 5 برس کی عمر تھی کہ جب ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام سے مسئلہ جبر پر بحث کرنے کے لیے آئے، اور امام کاظم علیہ السلام نے پہلے ہی یہ سوال اٹھا دیا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں: یا معصیت کا ذمہ دار پروردگار ہوگا اور بندہ مجبور محض ہوگا تو عذاب کرنا ظلم سری ہے، یا دونوں شریک معصیت ہوں گے تو دونوں کو شریک عذاب بھی ہونا چاہیے، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، پروردگار نے اسے اختیار دے کر چھوڑ دیا ہے، اور جس طرح کے اعمال کرے گا اس کے اعتبار سے جزا یا سزا کا حقدار ہوگا۔ ابو حنیفہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ جب لوگ سامنے سے گزر رہے تھے تو فوراً اعتراض کیا کہ یہ شان نماز نہیں، تو فرمایا کہ میرا خدا رگِ گردن سے زیادہ قریب ہے، راہگیر میرے اور اس کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتے۔ ہارون آپ کی کمالات کی شہرت سے بے حد پریشان تھا، چنانچہ حج کے موقع پر بھرے مجمع میں یہ سوال کیا کہ آپ اپنے کو اولاد رسول میں کس طرح شمار کرتے ہیں، تو آپ نے برجستہ جواب دیا کہ جس طرح قرآن مجید نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد ابراہیم میں شمار کیا، حالانکہ ان کا کوئی باپ نہ تھا اور ان کا ہر رشتہ ماں کی طرف سے ہے۔ ہارون حج بیت اللہ کے بعد قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو گیا، اور مجمع کو مرعوب کرنے کے لیے قبر کے پاس کھڑے ہو کر رسول کہنے کے بجائے بھائی کہہ کے سلام کیا کہ السلام علیک یا ابن عم۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا السلام علیک یا ابتاہ، کہ جس کے بعد ہارون نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ آپ نے حکومت کے سارے طلسم کو توڑ کر رکھ دیا۔ ہارون نے قید خانے میں ایک عورت کو بھیجا تاکہ امام کو عبادت خدا سے غافل بنائے، لوگوں پہ یہ واضح کیا جائے کہ بنی فاطمہ مجبوراً عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں، ورنہ ان کا نفس بھی دنیا کی عام انسانوں سے مختلف نہیں، لیکن عورت نے
قید خانے میں امام کی شان عبادت دیکھی تو خود بھی سجدے میں گر پڑی اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک حکومت کے کارندوں نے جبراً سجدہ ختم نہیں کرایا۔ عورت امام کے خضوع و خشوع کو دیکھ کے حیران و پریشان، آپ نے فرمایا کہ اس قدر حوران جنت کے اختیار میں ہونے کے بعد تیرے حسن و جمال کی کیا حیثیت ہے؟ ہارون نے علی ابن یقطین کو اپنا وزیر بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ محب اہل بیت علیہم السلام تھے۔ ایک مرتبہ ہارون نے علی بن یقطین کو ایک خلعت عنایت کیا تو انہوں نے امام کے پاس بھیجا۔ آپ نے یہ کہہ کے واپس کیا کہ اپنے پاس رکھو، کبھی کام آ سکتا ہے۔ ادھر لوگوں نے علی بن یقطین کی شکایت کی کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فدائی ہیں اور سارا سرکاری سامان انہیں بھیج دیا کرتے ہیں۔ ہارون نے تحقیقات کا حکم دیا اور جب خلعت علی ابن یقین کے گھر سے برآمد ہوئی تو جھوٹی شکایت والوں کو سخت سزا ملی اور علی بن یقین کے اعتبار میں اضافہ ہو گیا، جس کا وسیلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علم امامت تھا کہ آپ نے خلعت کو واپس کر دیا۔ اسی دوران علی بن یقین نے امام کو خط لکھا کہ یہاں وضو کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے برادران اسلام کے طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ علی بن یقین سخت حیران کہ امام نے یہ کیسے فرمایا جبکہ ان کے آباء و اجداد کا طریقہ واضح اور معلوم ہے، لیکن ہارون نے لوگوں کی شکایت کی بنا پر چھپ کر علی بن یقین کو اپنی طرح وضو کرتا دیکھ تو اس کے یقین ہو گیا کہ یہ شیعہ نہیں اور یہ سب امام کے وجود مقدس اور آپ کے باب الحوائج ہونے کی برکت تھی۔ مہدی عباسی نے اپنے دور حکومت میں فدق کی واپسی کا ارادہ کیا اور امام سے اس کے حدود اربعہ دریافت کیے۔ امام علیہ السلام نے پورے عالم اسلام کا رقبہ بتا دیا کہ فدق ایک علامت ہے اس حق کی جو امیر المومنین سے سلب کیا اور جس کا ان کے علاوہ نہ کوئی اہل تھا اور نہ ہے۔ باغ اور جاگیر تو اس نکتے کے اظہار کے لیے تھی کہ غاصب کو تخت اسلامی پر متمکن نہیں ہونا چاہیے۔ محمد بن اسماعیل حکومت کے جاسوس تھے۔ جب امام کی شکایت لے کر حاکم کے پاس جانے لگے تو آپ نے بڑے احترام سے رخصت کیا، لیکن ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ خبردار، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرنا، لیکن خدا برا کرے مال دنیا کا کہ یہ انسان کو بے ہوش اور بدحواس بنا دیتا ہے اور انسان تمام قدروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ نے قید خانے سے ہارون کو خط لکھا کہ ہم دونوں ایک مقرر عمر لے کر آئے ہیں اور ہر گزرنے والا دن تیری راحت کا ایک دن کم کر رہا ہے اور میری مصیبت کا ایک دن کم کر رہا ہے۔ اس کے بعد سرحد موت پر پہنچ کر تیرے پاس صرف مصیبتیں رہ جائیں گی اور میرے پاس صرف راحتیں۔ جس کے بعد ہارون بدحواس ہو گیا، لیکن حکومت پھر حکومت ہوتی ہے۔ ہارون نے آپ کو مختلف قید خانوں میں رکھا، یہاں تک کہ سندی بن شاہک کے قید خانے میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور وہاں سے جنازہ زنجیروں سمیت برآمد ہوا۔ سلیمان بن جعفر نے جنازے کی بے حرمتی دیکھ کر احتجاج کیا اور نہایت درجہ اہتمام و احترام سے جنازے کو اس مقام پہ دفن کرا دیا جہاں آج قبر مطہر پائی جاتی ہے اور مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ نقش حیات امام علی رضا علیہ السلام۔ اسم مبارک علی علیہ السلام تھا اور لقب رضا، صابر، ذکی اور ولی۔ 11 ذیقعد 148 ہجری میں ولادت ہوئی اور 23 ذیقعد 203 ہجری میں شہادت، جس کی بنا پر آپ کی کل عمر شریف 55 سال۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا انتقال اسی 148 ہجری میں 15 یا پھر 25 شوال کو ہوا، یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے 15 یا 25 دن قبل۔ اسی بنا پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے فرزند کو دیکھ لیتا کہ جو عالم آل محمد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑے معلم اور 4000 جید علماء کے استاد کی طرف سے یہ سند ایک بے پناہ عظمت کی حامل ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 7 پشتیں گزر جانے کے بعد بھی علی علیہ السلام کے کمالات میں فرق نہیں آیا۔ پہلا علی بھی باب مدینۃ العلم اور یہ علی بھی عالم آل محمد۔ آپ کے دور کا حاکم اور خلیفۃ المسلمین آپ کو اہل علم الاراض کہا کرتا تھا اور یا سیدی کہہ کے خطاب کرتا تھا۔ 200 ہجری میں جب آپ کی ولی عہدی کا اعلان کیا ہے
تو ان لفظوں میں اعلان کیا تھا کہ علی ابن موسی رضا افضل عالم ادنا ہے، لہٰذا یہ اس منصب کے زیادہ حقدار، اور اسی بات پر 33,000 کے مجمع میں آپ کی بیعت کا عہد ہوا۔ اس سے قبل بھی آپ کے علم و فضل کی یہ شہرت تھی کہ جب نیشا پور سے گزرے تو 24,000 محدثین قلم و دوات لے کر اکٹھا ہو گئے، آپ سے حدیث نقل کریں گے۔ آپ نے ایک مخصوص سلسلہ عصمت کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ جس کے بعد سلسلۃ الزہب کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ کسی دیوانے پر دم کر دیا جائے تو وہ ہوش میں آ جائے۔ افسوس کہ کتنے دیوانے آج بھی ہیں کہ جن کی نظر سے یہ سلسلہ عصمت گزرتا رہتا ہے لیکن انہیں ہوش نہیں آتا، اور جاہل آباء و اجداد کے طریقہ کار پہ جمے ہوئے ہیں، جیسے عقل و منطق کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں اور اسلام کا امتیاز بھی مال و دولت ہی ہے۔ ہارون رشید کی 2 بیویاں تھیں، ایک عرب جس سے امین پیدا ہوا اور ایک کنیز جس سے مامون پیدا ہوا۔ دونوں میں باپ کے زمانے ہی سے اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی، اور ایک کے ساتھ عرب ہو گئے اور ایک کے ساتھ عجم، جس کی بنا پر ہارون نے حکومت کو 2 حصوں پہ تقسیم کر کے دونوں کو ایک ایک حصہ دے دیا، لیکن اس کے بعد بھائیوں میں جنگ ہوئی اور مامون نے میدان جیتا، لیکن عربوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہو گیا، جس کو دبانے کے لیے اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد یا بادشاہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو مدینے سے بلا کر پہلے حکومت کی پیشکش کی۔ آپ نے کہا کہ اگر تیری خلافت اللہ کی طرف سے ہے تو تجھے دوسرے کو دینے کا کوئی حق نہیں، اور اگر عوام کی طرف سے ہے تو مجھے لینے کا کوئی حق نہیں۔ مامون نے مجبور ہو کر ولی عہدی کی پیشکش کی، اصرار کیا کہ یہ عہدہ تو قبول ہی کرنا پڑے گا ورنہ زندگی خطرے میں ہے، جس کی بنا پر امام نے اس منصب کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ امور مملکت میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ 7 رمضان 201 ہجری میں یہ بیعت ولی عہدی ہوئی، اور 1 شوال کو مامون نے نماز عید پڑھانے کا مطالبہ کیا۔ جس کے بعد امام شان رسالت سے نماز کے لیے برآمد ہوئے تو ساری فضا میں تکبیر کے نعرے گونجنے لگے، اور مامون نے آپ کو واپس بلایا کیونکہ اب حقیقتاً حکومت کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ تھا۔ آپ کے ولی عہد ہو جانے کا اثر یہ ہوا کہ عالم اسلام میں آپ کی شہرت ہو گئی، اور آپ کے بعد کے ائمہ اطہار کو ابن الرضا علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جانے لگا، بلکہ ان کی اولاد کو بھی رضوی سادات میں شمار کیا جانے لگا، اس لیے کہ آپ کی اولاد مذکوروں میں امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور ان کی اولاد تقوی یا جوادی کہی جانے والی تھی۔ اسباب ولی عہدی۔ بعض مامون پرست مورخین کا کہنا ہے کہ مامون کو حکومت کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ایک طرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اور ان کا سارا تقویٰ تقدس مجبوری کی پیداوار ہے، ورنہ حکومت مل جائے تو کوئی تقویٰ نہ رہ جائے اور نہ ہی تقدس۔ دوسری طرف فضل بن سہل جیسے خراسانیوں کو مطمئن کرنا تھا کہ ہمارے تعلقات اولاد رسول سے بہتر ہیں اور ہم ان کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مامون معتزلی ہونے کی بنا پہ تفضیلی تھا، اور تفضیلت تشیع سے قریب تر ہے، جس کے حسب ذیل شواہد ہیں۔ پہلا مامون حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کا قائل تھا کہ جو عقیدہ تشیع کی بنیاد ہے۔ دوسرا مامون امام رضا علیہ السلام کی فضیلت و افضلیت ظاہر کرنے کے لیے برابر لوگوں سے آپ کے مناظرے کرایا کرتا، جو بات تشیع کے مقاصد سے قریب تر۔ مامون قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا قائل تھا، جو شیعوں کا عقیدہ ہے، اور وہ خدا کے علاوہ کسی کو قدیم اور ازلی نہیں تسلیم کرتا۔ مامون مدعے کو جائز سمجھتا تھا جو کہ حضرت عمر کی دور کے بعد سے تشیع کا امتیاز بن گیا تھا۔ مامون نے فدق کی واپسی کا منصوبہ بنایا، جو فاطمہ اور ان کے گھر والوں کے حقدار ہونے کا عقیدہ اور تشیع کی بنیاد۔ مامون نے امام علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی، جسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ائمہ سے بے حد متاثر تھا۔ ظاہر ہے ان تمام اسباب میں کوئی اسباب نہیں جسے انسان کے تشیع کی
دلیل قرار دیا جا سکے، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ تشیع ایک مکمل مذہب ہے جس میں کسی امام کے ولی عہد ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ امام ہوتا ہے، وہ کسی حاکم وقت کا نائب نہیں ہو سکتا۔ دربار کے مناظر امام کی فضیلت کے اظہار کے لیے نہیں تھے، بلکہ دربار کی فضیلت کے اظہار کے لیے تھے کہ یہاں ایسے ایسے قابل افراد پائے جاتے ہیں۔ قرآن کے مخلوق ہونے کا مسئلہ شیعوں سے قربت کی بنا پر انہیں اختیار کیا گیا تھا، بلکہ عوام الناس کو ایک مسئلے میں الجھا کر بہلانے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ متع کا مسئلہ بھی اس دور میں اسی سیاسی مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا، اور تنہا ایک مسئلے سے کسی انسان کا عقیدہ نہیں طے ہوتا، ورنہ عبداللہ بن عمر بھی اس مسئلے میں اپنے باپ سے اختلاف رکھتے تھے، جبکہ ان کا شیعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ فدق کی واپسی کا منصوبہ بھی حالات کی مجبوری کی بنا پر تھا، کہ جس کا اظہار مہدی عباسی کے دور حکومت میں ہو چکا تھا۔ شادی کا مسئلہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا، بے شمار مسائل کام کرتے ہیں جس کا مشاہدہ روز اول سے اسلام کی تاریخ میں کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین ثبوت امام محمد تقی علیہ السلام سے انتہائی کم سنی کے باوجود شادی کا اصرار۔ فضل بن سہیل جیسے افراد کو مطمئن کرنے کا خیال بھی عجیب و غریب ہے کہ وہ خود بھی ولی عہدی کا مخالف تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی فاطمہ کا حکومت میں کوئی بھی دخل ہو۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مامون کے پیش نظر حزب ذیل قسم کے مصالحے تھے، جس کی بنا پر اس نے یہ اقدام کیا، اور اس کا مذہب اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امام کی عوامی شخصیت کے خطرے سے تحفظ حاصل کر لیا جائے، ورنہ عوام الناس کسی وقت بھی ان کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ولی عہد کے ذریعے امام کو زیر نظر رکھا جائے، ان کی تمام اعمال پر نگاہ رکھی جائے، امام کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، اور لوگوں سے ان کی ملاقات کے راستے تقریباً بند کر دیے جائیں۔ آپ کے بعد کے عوام الناس میں اہل بیت دشمنی کا جو تصور پیدا ہو گیا، اسے ذہنوں سے محروم کر دیا جائے، لوگوں کو حکومت کی عظمت سے آشنا کرایا جائے کہ امام رضا جیسے افراد اس میں بطور وزیر کام کر رہے ہیں۔ اگلا یہ کہ عوام کو ایک نیا موضوع بحث دے دیا جائے کہ ان کی توجہ حکومت کے مسائل سے ہٹا دی جائے۔ عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ اسلام کا اس قدر مخلص ہے حاکم کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور باہر کے افراد کو حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ ملک میں چاروں طرف علومین کی جو احتجاج ہو رہے ہیں، حکومتی مظالم کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے، اسے نہایت درجۂ حکمت عملی سے دبا دیا جائے۔ امام رضا کی ولی عہدی کو حکومت کے شرعی ہونے کی دلیل بنا دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ امام نے ولی عہدی پانے کے بعد یہ دعا کی تھی کہ خدایا میں نے یہ عہدہ اسی طرح قبول کیا جس طرح یوسف نے عزیز مصر کے ہاں عہدہ لیا تھا، کہ اس سے عزیز مصر کے اسلام و ایمان کا کوئی اثبات نہیں ہو سکتا تھا۔ حکومت کے تصرفات کو جائز بنا دیا جائے کہ اس میں ایک فرزند رسول کی بھی شرکت ہے۔ بنی عباس کے خون کو علویین سے محفوظ کیا کہ کسی وقت بھی ان کے گزشتہ مظالم کی بنا پر یہ آگ بھڑک سکتی ہے۔ بنی عباس کو ہوشیار کر دیا جائے کہ اگر تم لوگوں نے ذرا شرارت کی تو ہم حکومت کو اولاد علی کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس طرح تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم ہو جاؤ گے، اور یہ عہدہ اس خاندان سے نکل کر اولاد علی میں چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام اسباب میں کسی ایک سبب کا بھی نہ تشیع سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اخلاص نیت سے۔ یہ تمام تر سیاسی اقدام تھے جس کی مضمرات سے امام علی رضا علیہ السلام باخبر تھے۔ اسی لیے آپ نے روز اول سے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا امور مملکت سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور نہ میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خداوند متعال میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ یہی ساری معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اپنی خیالات سے کمنٹ کر کے ضرور مطلع کیجیے گا۔ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔